اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے برادر محمد ثاقب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ تمام طلباء کرام سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی بات کو مختصر کر لیں، وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے وقت کا خیال رکھتے ہوئے بات کو مختصر رکھیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا، إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کے اس بابرکت اجلاس اور آج کی اس پرنور مجلس میں میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے کہ جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور نہ جانے کتنے ہی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ابھی میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال و دولت کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ حضرات، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کر سرخیاں چھپتی ہیں۔ شوہر نے اپنے سسرال والوں سے موٹر سائیکل نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بلا شخص نے محض جہیز کے مطالبات نہ پورے ہونے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا کر راکھ کر دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ حضرات، اب تک اخبارات کی سرخیاں غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ محترم حضرات، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے انسانی زندگی کو رونائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار پانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں زیادہ تر صرف نازک پر کیے گئے۔ حضرات، اس بے رحم سماج نے عورت کو کس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم اندر دراز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکی کی پیدائش پر اس قدر منحوس تصور کیا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضرات، آج بھی ان معصوم دو شہزائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس وقت سے بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ہر لمحہ، ہر پل ان کو سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان پہ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور شہیدی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسعود کے انداز سے ہوتا ہے کہ بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، ذرا کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو
آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ.